السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد، صفحہ نمبر 63۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی شرح السنوسیہ وکذا یستحیل علیہ ایضا الجہل الذی هو ضد العلم عند اہل السنہ وما فی معنى وهو الشک والظن والوہم لأنها لا ينكشف بها المعلوم على ما هو الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کی اس عبارت میں بھی صاحب کتاب یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت پر کذب محال ہے، اور ہر وہ چیز محال ہے جو کہ عیب اور نقص ہو۔ مثلا اللہ پر جہل بھی محال ہے، کیونکہ جہل علم کی ضد ہے اور وہ عیب اور نقص ہے۔ ایسے ہی شک، ظن، وہم جن کے ذریعے سے معلوم پورے طور سے منکشف نہیں ہوتا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت پر محال ہیں، کیونکہ اللہ کی ہر صفت کمالیہ ہے، اس پر ہر چیز پورے طور سے منکشف ہے۔ کما ہوا فی نفس الامر، جس طریقے سے وہ شے نفس الامر میں ویسے ہی اس پر منکشف ہے۔ بات سمجھ آئے بچوں؟ اس لیے جہل بھی اللہ رب العزت کے حق میں محال ہے۔ ایسے ہی عاجز ہونا، قادر نہ ہونا، یہ بھی اللہ رب العزت کے حق میں محال ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت سمیع ہے، بصیر ہے، متکلم ہے۔ کیوں؟ اگر ان سے موصوف نہیں ہوگا تو ضرور ان کے ضدوں سے موصوف ہوگا، ان کی ضد نقص ہیں۔ بہرا ہونا، گونگا ہونا، عاجز ہونا، متکلم نہ ہونا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ ضدیں ہیں اس کی۔ جب ضدیں ہیں، اور ان ضدیں میں سے ہر ایک ضد جو ہے وہ نقص اور عیب ہے، اور ہر عیب اور نقص اللہ رب العزت پر محال ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سمع اور بصر اور کلام وغیرہ صفات سے موصوف ہونا یہ لازم ہے اللہ کا۔ ایسے ہی انبیاء علیہم السلام کا صادق ہونا بھی واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام اگر صادق نہ ہوں گے تو اللہ رب العزت نے تو ان کے صداقت کی خبر دی ہے جگہ جگہ پر قرآن پاک میں۔ اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ پر ان کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے معجزے ظاہر کیے۔ اگر انبیاء علیہ السلام صادق نہیں ہوں گے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ صادق ہیں، ان کی صداقت کی خبر دیے، تو اللہ رب العزت کا اپنی خبر میں کاذب ہونا لازم آ جائے گا نا، معاذ اللہ۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے ان کے دست پر، ان کے ہاتھ پر معجزات کا اظہار کیا۔ اگر وہ صادق نہ ہو، اور معجزات کا اظہار یہ اظہار صداقت ہی کے لیے ہے، بیان صداقت ہی کے لیے، کہ وہ واقعی حقیقت میں نبی ہیں، یہ بیان کرنے کے لیے، تو اب اگر وہ انبیاء صادق نہ ہو تو اظہار معجزہ کا قلب موضوع لازم آئے گا نہیں آئے گا؟ کہ مقصد جو تھا اس کا الٹا ہو جائے، پھر تو کذب، یہاں پر کذب لازم آ جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں دلیلیں ہیں اس بات پر کہ اللہ رب العزت صادق ہے۔ بات سمجھائی؟ تو انبیاء علیہم السلام کی صداقت کا وجوب جو پیش کیا ہے صاحب کتاب نے، وہ بھی اسی بات کو بیان کرنے کے لیے، تاکہ اللہ رب العزت کے کلام میں اور اس کی خبر میں کذب لازم نہیں آئے، کیونکہ کذب اللہ پر محال ہے، یہ بتانے کے لیے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں وفی شرح سنوسیہ، شرح سنوسیہ میں یہ ہے کیا؟ وقذا یستحیل علیہ ایضا الجہل الذی هو ضد العلم عند اہل السنہ۔ ایسے ہی اہل سنت و جماعت کے نزدیک اللہ رب العزت پر وہ جہل بھی محال ہے جو کہ علم کی ضد ہے۔ وما فی معنی، ایسے جہل کے معنی میں جو بھی چیزیں ہوں وہ بھی سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ رب العزت پر محال ہیں۔ مثلا وہ شک ہے، ظن ہے، وہم ہے، یہ سب کے سب جہل کے معنی میں کیوں ہیں؟ لأنها لا ينكشف بها المعلوم، کیونکہ ان کے ذریعے سے معلوم پورے طور سے ویسے منکشف نہیں ہوتا جیسے علامہ ہوا، جیسے کہ وہ نفس الامر میں ہے، ویسے منکشف نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سب کے سب جہل کے معنی میں ہیں، اور ان میں کوئی کمال نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی ہر صفت کمالیہ ہے۔ وفی ہے، ایسی شرح سنوسیہ میں یہ بھی عبارت ہے کیا؟ وقذا یستحیل علیہ تعالی العز الذی هو ضد القدرہ، ایسی اللہ رب العزت پر وہ عز بھی محال ہے جو کہ قدرت کی ضد ہے نا۔ ایسی شرح سنوسیہ میں یہ بھی ہے
کہ اما برہان وجوب السمع والبصر والکلام لہ تعالی، رہی اس بات کی دلیل کہ سمع اور بصر اور کلام یہ اللہ رب العزت کے لیے واجب ہے، تو اس کی دلیل ایک تو کتاب ہے، کتاب میں جگہ جگہ پر اللہ کو سمیع، بصیر، متکلم کہا گیا ہے، سنت ہے، احادیث مبارکہ میں بھی وارد ہے، ایسے تمام ائمہ کا اجماع بھی ہے نا۔ نیز ایک عقلی دلیل بھی پیش کرنا، وَأَيْضًا لَوْ لَمْ يَتَّصِفْ بِهَا، نیز اگر اللہ رب العزت سم، بصر، کلام وغیرہ سے متصف نہ ہو، لازم ان ينتصف بأضدادها، تو لازم ہوگا کہ اللہ رب العزت ان کی ضدوں سے موصوف ہو، اور ضد کیا ہے؟ وہی نقائص، اور ان کی ضدیں نقائص ہیں، عیب ہیں، والنقص علیہ تعالی محال، اور نقص اللہ رب العزت پر محال ہے۔ یہی محل استشہاد ہے کہ ہر نقص اللہ رب العزت پر محال ہے بالاجماع۔ بات سمجھائی بچوں؟ اس لیے کذب بھی ایک عیب ہے، وہ بھی اللہ رب العزت پر محال ہے۔ وفی ہے، ایسی شرح سنوسیہ میں یہ بھی عبارت ہے، کیا؟ اما برہان وجوب صدقہم علیہم الصلاۃ والسلام، رہا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی صداقت کا واجب ہونے کی دلیل، تو اس کی دلیل یہ ہے فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَصْدُقُوا، کیونکہ اگر انبیاء علیہم السلام صادق نہ ہوں، لَلَزِمَ الْكِذْبُ فِي خَبْرِهِ تعالی، تو اللہ کی خبر میں کذب لازم آئے گا، والکذب علی اللہ محال، اور اللہ رب العزت پر کذب محال ہے، لأنہ دنا، کیونکہ کذب یہ اللہ رب العزت کے حق میں، بلکہ بندوں کے حق میں بھی یہ دناعت ہے اور کمینہ پن ہے۔ بات سمجھائی؟ اس لیے ان تمام تر عبارتوں سے صاحب کتاب نے یہ ظاہر کر دیا کہ اللہ رب العزت کے حق میں کذب بالاتفاق بالاجماع محال ہے۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب، ہذا وقت ظاہر بما ذکرنا، ہم نے جو ماقبل میں جو ہذا، اس بات کو پورے طور سے یاد کر لو، وقت ظاہر بما ذکرنا، جو ہم نے ماقبل میں جو عبارتیں ذکر کی ہیں ان سے ظاہر ہو گیا، یہ بات ظاہر ہو گئی، ان دعوی امکان اتصافی ہی سبحانہ بالعز، کہ اللہ رب العزت کا عجز سے موصوف ہونے کے امکان کا دعویٰ کرنا، یا اس جیسے دوسرے دعوے کرنا، مثلا اللہ رب العزت کا کذب سے موصوف ہونے کے امکان کا دعویٰ کرنا، ہدم لاساس الدین، یہ دین کی جڑ کو ڈھانا ہے، وخرق لاجماع المسلمین، اور مسلمانوں کے اجماع کو توڑنا ہے، واستخفاف بحضرت رب العالمین، اور رب العالمین کی بارگاہ میں توہین کرنا ہے، وسیاتی ما یتعلق بالمقام عن قریب، اس مقام سے متعلق جو اور گفتگو ہے وہ بھی عن قریب انشاءاللہ آئے گی۔ بہرحال یہ بات تو بالکل ظاہر ہو گئی کہ اللہ رب العزت کے حق میں جھوٹ بولنے کا امکان نہیں ہے، بلکہ جھوٹ بولنا ممکن نہیں بلکہ محال بالذات ہے۔ ہاں، ان کے بڑے نے یہ وسوسہ ڈالا تھا، کیا؟ کہ اگر اللہ رب العزت کو کذب پر قادر نہ مانے، اگر کذب ممکن نہ مانے، تو قدرت انسانیہ، قدرت ربانیہ پر بڑھ جائے گی۔ یہ جو ان کے ایک بڑے نے کہا، تو یہ اس کے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ اس کی کمال جہالت پر دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدرت انسانیہ اور قدرت ربانیہ کے درمیان میں وہ فرق ہی نہیں کر پایا۔ ارے کتنا بڑا فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت ممکنات پر وہ قدرت خلق ہے، پیدا کرنے کی قدرت ہے، اور بندوں کی جو قدرت ہے وہ قدرت خلق نہیں، وہ قدرت کسب اعمال ہے۔ اعمال کو کسب کرنا، ارتکاب اعمال کی قدرت ہے۔ تو دونوں قدرتوں میں تو اتنا بڑا فرق ہے، تو دونوں کا تو تقابل ہی درست نہیں ہے۔ جب تقابل درست نہیں ہے تو کیسا عقل کا یتیم شخص یہ کہنے لگا کہ اگر اللہ رب العزت کی کو کذب پر قدرت نہ مانے تو قدرت انسانیہ قدرت ربانیہ پر بڑھ جائے گی۔ یہ عقل کے یتیم ہونے کی دلیل ہے۔ سمجھداری سے کام لو تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فرماتے ہیں اما وسوسۃ زیادۃ القدرت الانسانیہ، رہا قدرت انسانیہ کا قدرت ربانیہ پر بڑھنے کا وسوسہ، فَأَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى كَمَالِهِ فِي جَهْلِهِ وَضَلَالِهِ، تو یہ وسوسہ کرنا یہ بڑی دلیل ہے اس بات پر کہ وہ اپنی جہالت اور اپنی گمراہی میں کامل ہو چکا ہے۔ لم یدری، یہ شخص یہ نہ جان سکا،
ان القدرت الربانیہ قدرت علی خلق الممکنات، کہ قدرت ربانیہ تو خلق ممکنات پر قدرت ہے۔ قدرت ربانیہ کس پر قدرت ہے؟ خلق ممکنات پر۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ ممکنات کو پیدا فرماتا ہے۔ والانسانیہ، اور قدرت انسانیہ وہ کسب اعمال پر قدرت ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ فشتان بینہما، دونوں میں کتنا بڑا بعد ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ فکیف الزیادۃ والنقصان، دونوں ایک دوسرے سے متقابل ہی نہیں ہو سکتے، تو زیادتی و نقصان کا تو معنی ہی نہیں اٹھ سکتا، یہاں پر سوال ہی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وما فی ھذا الاستدلال من انواع الضلال والطغیان، فرماتے ہیں کہ قدرت ربانیہ قدرت انسانیہ سے کم ہو جائے، قدرت انسانیہ قدرت ربانیہ پر بڑھ جائے، جو یہ استدلال کیا ہے نا، اس استدلال میں جو گمراہیاں ہیں، جو طرح طرح کی سرکشیاں ہیں نا، وہ کم سے کم تھوڑی سے تھوڑی عقل رکھنے والے پر آیا ہیں۔ فرماتے ہیں وما فی ھذا الاستدلال، اس استدلال میں جو گمراہی اور سرکشی کی اقسام پنہا ہیں، ظاہر علی کل من لہ حظ من العقل والایمان، یہ ہر اس شخص پر ظاہر ہے جس کے لیے بھی تھوڑی عقل ہو یا ایمان کا کچھ حصہ ہو، جس کے پاس اس پر بھی آیا ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بڑے گروہ پر یہ بات آیا نہیں ہو پا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کے پاس عقل ہے، وہ عقل کے یتیم بھی ہیں اور ایمان کے کورے بھی ہیں۔ فائدۃ جلیلہ، ایک بڑا فائدہ بیان کر رہے ہیں۔ کیا بڑا فائدے کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام تر مسائل الہیہ ہیں، یعنی وہ تمام تر مسائل جن کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہے، ان تمام تر مسائل کے اس بات سے دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نقص سے پاک ہے۔ اللہ کے نقص سے تنزیہ کے ذریعے سے ان پر دلیل لائی جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے ابھی کہا نا کہ اللہ رب العزت متکلم ہے، اللہ رب العزت سمیع ہے، اللہ رب العزت بصیر ہے۔ کیوں ہے بصیر؟ دلیل اس بات سے ہم پیش کر سکتے ہیں کہ اگر ان سے موصوف نہیں ہوگا تو ضرور ان کے ازداد سے موصوف ہوگا، اور ان کے ازداد نقص ہیں، اور ہر نقص سے اللہ رب العزت پاک ہے، اس لیے اللہ رب العزت سمیع ہے، بصیر ہے، متکلم ہے وغیرہ۔ تو تمام تر مسائل الہیات میں، بہت بڑے بڑے مسائل الہیات میں، عظیم ترین مسائل الہیات میں دلیل کس سے لی جاتی ہے؟ اس بات سے کہ اللہ رب العزت نقص سے پاک ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اور نقص اللہ رب العزت کے حق میں محال ہے، اسی بات سے استدلال کیا جاتا ہے۔ لہذا تمام ائمہ نے اسی سے استدلال کیا ہے۔ لہذا اگر نجدیہ دیوبندیہ اگر اس بات کا دعویٰ کرے کہ اللہ رب العزت کے حق میں نقص ممکن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اہل اسلام اور تمام اہل حق کی انہوں نے مخالفت کی، کیونکہ تمام اہل حق نے استدلال اسی بات سے کیا ہے مسائل الہیات میں کہ اللہ رب العزت نقص سے پاک ہے۔ بات سمجھائی؟ تو یہ پورے گروہ سے الگ ہو گئے۔ وہ من شذ فی النار، اور جو سواد اعظم سے دور جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبعوا السواد العظم، سواد اعظم کی پیروی کرو، فإنہ من شذ فی النار، کیونکہ جو سواد اعظم سے الگ ہٹے گا، جو دور جائے گا، جو اہل حق کی جماعت سے منحرف ہوگا، الگ ہو جائے گا، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ بات سمجھائی بچوں؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں فائدۃ جلیلہ، ایک بڑا فائدہ کیا؟ جل مسائل الہیات، مسائل الہیات میں اکثر مسائل یبرہن علیہ بالتنزیہ عن النقص، ان پر استدلال کیا جاتا ہے نقص سے تنزیہ کے ذریعے، اور اللہ کے حق میں نقص کے محال ہونے کے ذریعے۔ فمتى ادعى النجدیہ، تو ان نجدیوں نے جب دعویٰ کیا اس بات کا کہ اللہ رب العزت کے لیے نقص ممکن ہے، خالفوا اہل الحق فی جمیعہا، تو ان تمام تر مسائل الہیات میں جن پر استدلال نقص سے تنزیہ کے ذریعے سے کیا گیا ہے، ان تمام تر مسائل میں انہوں نے اہل حق کی مخالفت کی۔ بات سمجھائی؟ اس لیے یہ اجماع سے الگ ہو گئے، مجمع اہل سنت سے یہ دور ہو گئے۔ جب دور ہو گئے تو وہاں پر بھی الگ ہوں گے، کیونکہ اہل سنت و جماعت فرقہ ناجیہ وہی جنتی ہے نا، اور جب ان سے الگ ہوں گے تو پھر یہ کہاں جائیں گے؟ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔
آخر میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا یہ شعر کہتے ہوئے میں درس کو ختم کرتا ہوں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو اگر قیامت میں یاد آئی کہ ارے ہم نے کیوں نہیں مانا تھا، قیامت میں اگر تو مان گیا تو نبی بھی اس دن تجھ سے بیزار رہیں گے، تو اس سے راضی نہیں ہوں گے. اس لیے وقت ختم ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور اپنی غلطیوں سے باز آ جاؤ اور اللہ کی شان میں گستاخیوں سے باز آ جاؤ. یہ وقت سے پہلے کر لو، یہی توبہ مقبول ہوگی، ورنہ توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے. السلام